محسن پاکستان کو الوداع کہنے کی تیاریاں، اسلام آباد کی فیصل مسجد میں کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تدفین کے لیے احاطے میں قبر بھی تیار کر لی گئی، گھر پر سوگواروں کا تانتا بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان طبیعت ناساز ہونے پر صبح 7 بجے KRL اسپتال میں خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے نمائندگان نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کو نیوکلیئر ریاست بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، پاکستانی عوام کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قومی آئیکن تھے، قوم ڈاکٹر عبدالقدیر کے احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم اور صدر عارف الوی کے تعزیتی پیغامات۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تمام سروسز چیفز کا اظہار افسوس۔ ایٹمی سائنسدان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اطلاعات فواد چوہدری سمیت وفاقی وزراء کا ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر دکھ کا اظہار، چاروں وزرائے اعلیٰ کی اہل خانہ سے تعزیت۔ شہباز شریف کا حکومت سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر قومی سوگ کا اعلان کرنے کا مطالبہ، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ان کی خدمات بہت اہم ہیں، مریم نواز کا ٹویٹ۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا انتقال قومی سانحہ قرار دے دیا۔ بہاولپور میں جماعت اسلامی کی جانب سے ورکرز کنونشن کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ MQM پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر حیدرآباد میں ریلی منسوخ کر دی، محسن پاکستان کا مشن آگے بڑھانے کا عزم، ایٹمی سائنسدان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رہیں گی، وسیم اختر کی پریس کانفرنس۔ پاکستان واسطے بہت اچھا کام کیتا انہاں، ایٹمی پلانٹ لیا، ایٹمی قوت بنایا۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے پوری قوم پر کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ وہ قوم کا ہیرو ہے، اور آج اگر ہم فخر سے کبھی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، ایٹمی قوت ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی کرم نوازی سے آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں۔ ملک کو ایٹمی قوت بنانے پر قوم کا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت، ایٹمی سائنسدان کا کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، شہریوں کے تاثرات۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 2% سے بھی کم ہو گئی، 767 افراد میں وائرس کی تصدیق، 24 گھنٹوں کے دوران 19 اموات ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد نے ڈبل سینچری مکمل کر لی، لاہور کے 5 بڑے اسپتالوں میں 90% بستر بھر گئے۔ لاہور کے علاقے ہنجروال میں قتل ہونے والی گھریلو ملازمہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، بچی سے زیادتی کی تصدیق، جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے، نمونے فورنزک لیب بھجوا دیے گئے۔ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ، سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا، PTI اور نون لیگ کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان۔ پنجاب میں مارچ اپریل میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان، نیا بلدیاتی نظام عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا، وزیر بلدیات پنجاب محمود الرشید کا دعویٰ۔ کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت 480 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، شہریوں کی چیخیں نکل گئیں۔ لاہور میں سبزیوں کے دام بے لگام ہو گئے، مٹر 400 روپے کلو میں فروخت، لیمو 150 اور بھنڈی 100 روپے کلو بکنے لگی۔ اور پرفارمنسز دینے والوں سے زیادتی نہیں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حقدار کو اس کا حق ملے گا، رمیز راجہ کی لاہور میں ڈومیسٹک کرکٹر سے گفتگو۔
تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے.